والے کوئی کام نہیں کراتا تھا ان سے، اور یہی ان کی بات ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک الزام جو اکثر جو ہے لگایا جاتا ہے، اور ایک اللہ کے نبی کے تعلق سے الزام ہے، لہٰذا میں اس کو ضروری سمجھا اس درس میں کہ اس کے تعلق سے وضاحت کروں کہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، نعوذ باللہ۔ اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں مسلمان ایسی کتابیں پڑھتے ہیں اور بیچتے ہیں جو بیچارے سلیمان علیہ السلام کے نام سے، اللہ کے نبی کے نام سے بیچ جاتے ہیں۔ نقش سلیمانی، یہ کتاب کسی نے سنی ہے نا؟ مشہور کتابیں کہیں بھی ملیں گے آپ کو، نقش سلیمانی، سلیمان علیہ السلام جو نقشے بنا کر جادو کرتے تھے اسی کتاب ہے وہ۔ عورت سے محبت کا ایک لو پھینک ڈالو، فلاں کا یہ لو پھینک ڈالو، ادھار نہیں آ رہی، اور کس کے نام سے بک رہا ہے وہ؟ سلیمان علیہ السلام کے نام سے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی برات کا اظہار کر دیا قرآن کے اندر، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 102 میں کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ بہرحال آیت بہت بڑی ہے، میں بس جو میرا عنوان ہے اتنا لے رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے شیاطین کی اتباع کی، ان لوگوں نے سلیمان کی بات نہیں مانی، بلکہ ان لوگوں نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے سلیمان کے ملک کے شیطانوں کی اتباع کی۔ کس لوگوں نے؟ اور اللہ فرماتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان نے جادو کر کے کبھی کفر نہیں کیا، وہ تو وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا، وہ شیطان تھے جو کفر کرتے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھا کر۔ سلیمان نہ تھا وہ، ماجرا یوں ہوا، اس کی تفسیر میں اگر آپ جائیں تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ لکھا کہ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا اور وہ عصا سے کھڑے رہے، کم بیش بہت لمبا وقفہ گزرا، تو جب کچھ شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ایک تابوت تھا، اس میں لا کر کچھ جادوئی کتابیں رکھ دی، اور جب سلیمان علیہ السلام گرے تو گرنے کے بعد لوگوں سے کہا جاؤ سلیمان کا خزانہ کھول کے دیکھو کیا ہے اس میں۔ جب لوگوں نے کھولا تو اندر جادوئی کتابیں نکلی، اور لوگوں نے کہا کہ یہ جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہی عمل یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جادو کرتے، اور جب پوچھے گا کیوں کرتے ہو تو کہتے سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ نے اس کی برات کا اظہار کیا وَاتَّبَعُوا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ وہ تو شیطان کی اتباع اور اس کی پیروی کر رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے جو سلیمان کے ملک کے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ مطلب ایک بات کیا پتہ چلی، جادو کرنا کفر ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا، لیکن وہ شیطان تھے جو کفر کرتے تھے۔ اب جو لوگ جادو کا انکار کرتے، میرا یہ سوال ہے یہ سحر سے کیا مراد ہے یہاں اللہ کی؟ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اور یہ کہاں سے سیکھا تھا انہوں نے؟ سلیمان علیہ السلام سے نہیں، بابل کے اندر جب یہ قید میں تھے یہودی، جب ہاروت اور ماروت دو فرشتے ان پر آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے، وہاں سیکھا تھا انہوں نے جادو، یہودیوں نے، اور لگاتے الزام سلیمان صاحب، نعوذ باللہ۔ آج بھی مسلمان جو ہیں اپنے نبی سلیمان اسلام پہ الزام لگا رہے ہیں۔ وہ یہودی تو خیر وہ تو اللہ کا غضب ہوا ان پر اور ہو بھی ان پر قیامت تک، لیکن مسلمان یہ الزام لگاتا ہے اپنے ایک نبی پر سلیمان اسلام پر کہ جادو نقش سلیمانی اور اس قسم کی کتابیں بیچتے ہیں، بہت بدترین بات ہے، جبکہ اللہ نے اس کی برات کا اظہار اپنی کتاب میں کر دیا۔ اسی طرح جو ہے ان کے اختیارات میں یہ چیز بھی ہے کہ انسانی جسم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ